آج کے نئے قانون کی روح سے حکومت وقت کو یہ اختیار ہے کہ اگر کسی مسجد کو اسکول میں بدلنا چاہے، اگر کسی مسجد کو ہاسپٹل میں بدلنا چاہے، کسی موقوفہ مدرسے کو اگر وہ قبرستان میں بدلنا چاہے تو اسے بدلنے کا اختیار ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: إن شئت تصدقت، إن شئت حبست أصلها وتصدقت ثمرها، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام میں وقف کی بڑی اہمیت ہے۔ کہا جاتا ہے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے مسجد قباء کی زمین وقف ہوئی اور اس کے بعد مسجد نبوی کی زمین وقف ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی کا کنواں تھا جس کا نام تھا بیر روما۔ مسلمانوں کو پانی کی قلت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تاکہ جب تک یہ کنواں رہے مسلمان اس کا پانی پیتے رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، مجھے خیبر میں ایک زمین ملی ہے اور بڑا قیمتی اور عمدہ مال ہے، اس سے بہتر مال میرے پاس کوئی نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ مجھے کیا حکم دے رہے ہیں؟ فما تأمرنی بہا، آپ اس کے بارے میں مجھے کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ مجھے اس مال کے بارے میں، اس قطعہ زمین کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان شئت حبست اصلها، اگر تم چاہو تو اس کے اصل کو روک لو اور اس کے جو منافع حاصل ہو رہے ہیں اس کو صدقہ کر دو۔ فعمل بها عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورے پر عمل کیا اور یہ شرط لگائی اللہ یباع، کہ اس وقف کو نہ تو بیچا جائے گا اور نہ میراث میں منتقل ہوگا اور نہ کسی کو ہبہ کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وقفہ علی الخیر تھا، جس کے لیے مختلف جہتیں انہوں نے متعین فرمائی تھیں۔ فی الفقراء، فقیروں اور محتاجوں کے لیے، کہ اس کی جو آمدنی ہو فقیروں اور محتاجوں پر خرچ کی جائے۔ وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرانے میں، اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، تو فرمایا کہ اس کی قیمت سے غلام خریدے جائیں گے اور خرید کر انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ وفی القربہ، رشتہ داروں کے لیے، یعنی میرے جو قرابت دار ہیں ان قرابت داروں پر، رشتہ داروں پر جو غریب ہیں، محتاج ہیں، ان کے اوپر اس کا مال خرچ کیا جائے گا۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جو لوگ جہاد کرنے والے مجاہدین ہیں ان کے اوپر اسے خرچ کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے ہر کار خیر میں اسے خرچ کیا جائے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ وفی ابن السبیل، مسافروں پر اسے خرچ کیا جائے گا۔ جو مسافر دور دراز سے آئے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، تو اسی مال سے ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک خوبصورت وقف ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریب اور ساتھ ہی ساتھ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے پاس مسجد نبوی کے پاس جو باغ ہے، جس باغ کا نام ہے بیرحا، یہ سب سے بہترین اور سب سے عمدہ باغ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو راہ خدا میں صدقہ کر دوں، خرچ کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے اپنے چچا زاد بھائیوں کو صدقہ کر دو، تمہارے چچا زاد بھائی کمزور ہیں، ان کو صدقہ کر دو، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اسلام میں وقف کی بڑی اہمیت ہے۔ ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ مکانات خرید کر وقف فرمایا تھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ مکانات خرید کر وقف کیے تھے، حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب کے پاس کچھ مکانات تھے، انہوں نے مکانات لیے تھے، اس کو انہوں نے وقف کیا تھا۔ اسی طرح دیگر صحابہ نے بہت سارے اوقاف کیے تھے، اور بہت سارے اوقاف صحابہ کے آج بھی موجود ہیں۔ وقف کسے کہتے ہیں، اس سلسلے میں علماء احناف کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے۔ وقف کہتے ہیں، وقف کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو روک لینا، الوقف کے معنی آتے ہیں الحبس، کسی چیز کو روک لیا جائے۔ اصطلاح شرع میں شرعی اعتبار سے وقف کہتے ہیں کہ کسی پائیدار چیز کو ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنی ملکیت سے نکال دیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں دے دیا جائے، اس کے منافع کو، اس کے فائدے کو فقراء، مساکین، مدارس، مساجد، قبرستان، سرائے اور اس طرح کی چیزوں پر اسے وقف کر دیا جائے تاکہ جب تک یہ باقی رہے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقف کرنے سے واقف کی ملکیت سے وہ چیز خارج نہیں ہوتی، لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقف کرنے کے بعد وہ چیز واقف کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ حنفیہ کے یہاں فتویٰ حضرات صاحبین کے قول پر دیا جاتا ہے، وقف کے تمام مسائل میں فتویٰ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر دیا گیا ہے۔ لہذا وقف کی زمین کو اگر کسی نے وقف کے کوئی زمین وقف کیا تو اس کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اس کو بیچا نہیں جا سکتا۔ آپ نے کوئی زمین مدرسے کو وقف کر دیا یا مسجد کو وقف کر دیا یا کسی سرائے پر وقف کر دیا کہ وہاں مہمان ٹھہریں گے، یا اللہ کے راستے کے مجاہدوں کے لیے وقف کر دیا، تو زمین ہمیشہ ہمیشہ وقف رہے گی، اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی میراث میں منتقل ہوگی، ولا یورث، کوئی اس کا وارث بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس زمین کو گروی پر رکھا جا سکتا ہو، جیسے آج کل لون وغیرہ لے کر لوگ زمینیں گروی پر رکھ دیتے ہیں، تو اس زمین کو گروی رکھنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ ولا یوہب، نہ وہ زمین کسی کو ہبہ کے طور پر دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ جب وقف ہو گئی تو واقف کی ملکیت سے نکل گئی۔ اب واقف اگر خود چاہے کہ میں وقف کو ختم کر دوں تو وقف کرنے کے بعد وقف کو ختم کرنے کا اسے اختیار نہیں ہوگا، اس کی ملکیت سے نکل گئی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے نکل گئی۔ وقف کا یہ سلسلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا رہا ہے۔ آپ تصور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی
کی زمین سہل اور سہیل سے خریدی تھی۔ سہل اور سہیل دو بچے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، نوجوان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے ان کی زمین پسند آئی۔ آپ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد ان سے اپنا مدعا رکھا کہ میں تمہاری زمین پر مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ ان بچوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، کہا یا رسول اللہ ہم راضی ہیں، آپ ہماری زمین پر مسجد بنا دیجئے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شرط پر لوں گا کہ تم مجھ سے اس کی قیمت لو، اس کا پیسہ لو، تبھی میں تمہاری زمین لوں گا، بغیر پیسے کے تمہاری زمین نہیں لوں گا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر وہ بچے راضی ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قیمت ادا کیا، اور قیمت کی ادائیگی کے بعد وہ زمین انہوں نے وقف کیا اور وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا بڑا اہتمام کیا، اور حضرات صحابہ نے بھی اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کہ انہوں نے بہت سارے اوقاف چھوڑے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر ضیاء الدین البرنی لکھتے ہیں کہ فیروز خلجی کے دور میں سب سے پہلے، جو خلجی سلطنت کے بانی ہیں، ان کے دور میں سب سے پہلے یعنی 13ویں صدی عیسوی کے اندر، 13ویں صدی عیسوی میں سب سے پہلے ہندوستان کے اندر وقف کا ایک مستقل نظام قائم ہوا، اور انہوں نے بہت ساری زمینیں وقف کیا۔ دہلی کے اندر ان کا پائے تخت تھا، اور دہلی میں انہوں نے بہت ساری زمینیں مدارس پر، مساجد پر، خانقاہوں پر اور قبرستانوں پر، دوسری چیزوں پر انہوں نے وقف کیا۔ اور ان کے زمانے کے بعد سے 7 صدیوں تک لگاتار 700 سال اس حال میں گزرے کہ مسلمانوں کے مختلف اوقاف مختلف ریاستوں میں قائم ہوئے۔ کوئی شہر ایسا نہیں بچا جہاں پر وقف نہ ہوا ہو۔ اوقاف کی ان آمدنیوں سے بڑا فائدہ تھا۔ جب تک ہندوستان میں اسلامی نظام حکومت رائج تھا، یہ مدارس کے جو چندے کا نظام ہے، یہ چندے کا نظام نہیں تھا۔ انہی اوقاف کی آمدنیوں سے مدرسین کو، طلبہ کو، فقہا کو، قاضیوں کو، مساجد کے ائمہ کو، مؤذنین کو، مساجد کی صفائی کرنے والوں کو، مساجد کی دیکھ ریکھ کرنے والوں کو، سب کو اسی سے تنخواہیں ملا کرتی تھی، وظیفے ملا کرتے تھے۔ اور وہ وظیفے اس قدر زیادہ ہوا کرتے تھے کہ وہ بہترین زندگی گزار سکتے تھے۔ بقدر کفایت تنخواہ کے بیان میں علماء نے کتاب الوقف کے اندر لکھا ہے کہ اس زمانے میں ہر مدرس کے پاس، ہر قاضی کے پاس سواری کے لیے گھوڑا ہوا کرتا تھا، اور خدمت کرنے کے لیے غلام، ایک خادم ہوا کرتا تھا، اور اسی طریقے سے رہائش کے لیے اس کے پاس بہترین مکان ہوا کرتے تھے، اور کھانے پینے کے لیے ان کے لیے بہترین انتظام ہوا کرتا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ہندوستان کے اندر اوقاف کا نظام مکمل طور پر زندہ تھا۔ لیکن جب ہندوستان میں انگریز آئے تو انگریزوں نے جہاں مسلمانوں کی جانوں کو نشانہ بنایا کہ مسلمان بے شمار شہید کیے گئے، وہیں پر انہوں نے اوقاف کے اوپر بھی حملہ کیا۔ بہت سارے اوقاف کو انہوں نے ضبط کر کے حکومت کی تحویل میں دے دیا، اور بہت سارے اوقاف پر بلڈوزر چلا دیا گیا اور انہیں ختم کر دیا گیا۔ وہ اوقاف مٹا دیے گئے، نام و نشان مٹ گیا ان اوقاف کا۔ مسلمانوں سے بہت ساری زمینیں لے لی گئیں۔ جب ملک آزاد ہوا، اور ملک کی آزادی کے بعد ملک 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، سن 1954 میں پہلی مرتبہ کانگریس حکومت نے وقف کا نظام مکمل طور پر قائم کیا، اور ایک نظام بنایا گیا کہ موقوفہ جتنی زمینیں ہیں اس کے مالک اور حقدار مسلمان ہیں، اور اس کی آمدنی مسلمانوں پر خرچ کی جائے۔ مسلمانوں کو اپنے اختیار میں اسے لینے کا اور اس پر کنٹرول رکھنے کا اختیار ہے۔ 1964 کے سے پہلے وقف بورڈ نہیں تھا،
1964 میں پہلی مرتبہ وقف بورڈ تشکیل پایا، مرکزی وقف بورڈ۔ وقف بورڈ کو بہت سارے اختیارات دیے گئے، اور پھر 1995 میں پہلا وقف ترمیمی ایکٹ آیا، اور 1995 کے اندر مسلمانوں کو وقف کے سلسلے میں اختیارات بڑھا دیے گئے۔ لیکن ابھی بھی بہت ساری زمینیں پنجاب وغیرہ میں، ہریانہ میں، پنجاب میں بہت ساری زمینیں ایسی تھیں جو غیر مسلموں کی تحویل میں تھیں۔ مسلمانوں کے اختیارات بڑھائے گئے، اور ان اختیارات کی بنیاد پر بہت ساری زمینیں فارغ ہوئیں، خالی ہوئیں، بہت ساری مسجدیں اس کے بعد آباد ہوئیں۔ اس کے بعد 2013 کے بعد کوئی وقف ایکٹ نہیں آیا تھا۔ آج 2024 چل رہا ہے۔ 8 اگست سن 2024 کو پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پیش کیا جاتا ہے، اور اس بل کو وقف ترمیمی بل 2024 کا نام دیا گیا۔ عام طور سے مسلمان جانتے نہیں ہیں کہ اس وقف ترمیمی بل سے کیا ہونے والا ہے۔ اتنا ہم سنتے ہیں کہ مودی سرکار مسلمانوں کی موقوفہ زمینیں لینا چاہتی ہے، لیکن وہ کس طرح لے گی عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر بہت زیادہ ہنگامہ بھی نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ وقف ترمیمی بل کے اندر بہت سارے نکات ہیں، 40 ترمیمی بلیں ہیں۔ ان 40 ترمیمی دفعات کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو 6 دفعہ ایسی ہیں کہ جو مسلمانوں کے اوقاف کے لیے بہت ہی خطرناک ہیں۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے اوقاف میں کا مکمل کنٹرول مسلمانوں کو تھا، یعنی مسلمان کے اپنے ممبران ہوا کرتے تھے، اپنے نمائندے ہوا کرتے تھے، اور انہیں کو وقف کی زمینیں دیکھنے کا اختیار ہوتا تھا۔ آج آپ کے بورڈ میں اگر یہ بل پاس ہو گیا تو 2 ہندوؤں کو اس میں شامل کیا جائے گا، جو کلیدی عہدے پر ہوں گے۔ ہر بورڈ کے اندر 2 کلیدی عہدوں پر 2 غیر مسلم 2 ہندو ہوں گے، اور انہیں وقف بورڈ میں مشورہ دینے کا اور وقف بورڈ کو چلانے کا اختیار ہوگا۔ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پہلے زمانے میں یہ اختیار تھا کہ اگر کوئی زمین وقف ہو گئی تو ہو گئی، اب اس میں کسی کو رد و بدل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ آج کے موجودہ قانون کی روح سے آپ کو وقف کے بارے میں ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ زمین وقف ہے، اور وہی زمین وقف ہو سکتی ہے جس زمین کی رجسٹری ہے۔ اگر زمین کی رجسٹری نہیں ہے تو وہ زمین وقف نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی زمین قدیم کاغذات میں رجسٹری شدہ نہیں ملی، اس کا رجسٹریشن نہیں ہے، تو وہ زمین موقوفہ نہیں رہ سکتی، سرکار اسے اپنی تحویل میں لے لے گی۔ پہلے کوئی بھی نو مسلم اگر کسی نے ابھی اسلام قبول کیا اور اس کا ارادہ ہے کہ میں اپنی زمینیں وقف کر دوں تو اسے وقف کرنے کا اختیار تھا۔ آج کے قانون کی روح سے اسی مسلمان کو اپنی زمینیں وقف کرنے کا اختیار ہوگا جس مسلمان نے حالت اسلام میں کم از کم 5 سال گزارا ہو۔ 5 سال گزارنے کے بعد اگر وقف کرنا چاہے تو وقف کر سکتا ہے، ورنہ وقف نہیں کر سکتا۔ پہلے یہ نظام تھا وقف کا، اور اسلامی نظام بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا پوری زمین، پوری جائیداد مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، قبرستان کے لیے وقف کر دوں، تو اسے وقف کرنے کا اختیار ہوتا تھا کہ اپنی مکمل زمین وقف کر دے۔ وقف کے نئے قانون کی روح سے صرف 1/3 زمین وقف کرنے کا اختیار ہوگا، 1/3 سے زیادہ زمین وقف کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اسلام میں ایک ضابطہ ہے وقف کا کہ مراعات غرض الواقفین واجبۃ، کہ وقف کرنے والوں کے مقصد کی رعایت کرنا، اس کا لحاظ کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے کسی زمین کو مسجد پر وقف کیا، کوئی اس پر مدرسہ بنانا چاہے تو مدرسہ بنانے کا اسے اختیار نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی زمین قبرستان کے لیے وقف کیا
اور کوئی اس زمین پر مسجد بنانا چاہتا ہے تو مسجد بنانے کا اختیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقف نے اس کو قبرستان کے لیے وقف کیا تھا۔ شریعت اسلامیہ نے واقف کی غرض کا بڑا لحاظ کیا ہے کہ وقف کرنے والے نے کس مقصد سے وقف کیا ہے، اسی مقصد پر اس کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھا جائے۔ آج کے نئے قانون کی روح سے حکومت وقت کو یہ اختیار ہے کہ اگر کسی مسجد کو اسکول میں بدلنا چاہے، اگر کسی مسجد کو ہاسپٹل میں بدلنا چاہے، کسی موقوفہ مدرسے کو اگر وہ قبرستان میں بدلنا چاہے تو اسے بدلنے کا اختیار ہے۔ حکومت وقت اس میں رد و بدل کر سکتی ہے، ترمیم کر سکتی ہے، جو کہ اسلام کے قانون وقف کی روح سے بالکل سراسر زیادتی ہے، ایک ناجائز کام ہے۔ وقف کے پہلے جو مسائل پیش آتے تھے، وقف میں اختلافات کے نتیجے میں تاج محل کے بارے میں اختلاف ہوا کہ اس کی وہ پراپرٹی سنیوں کی ہے کہ شیعوں کی ہے۔ شیعہ سنی نے مقدمہ دائر کیا اور اس اختلاف کی بنیاد پر حکومت وقت نے، اتر پردیش نے وقف کو، تاج محل کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آثار قدیمہ، محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کر دیا۔ آج اس کی آمدنی محکمہ آثار قدیمہ کو جا رہی، مسلمانوں کو نہیں مل رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقف کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا۔ اگر پہلے کبھی اختلاف ہوتا تھا کسی وقف کے بارے میں تو باضابطہ اس کا مقدمہ عدالتوں میں، ہائی کورٹ کے ماتحت عدالتوں میں پیش ہوتا تھا اور وہاں سے فیصلے آتے تھے اور ان فیصلوں کو ماننے پر عدالتیں مجبور ہوا کرتی تھیں۔ آج آپ کا فیصلہ، آپ کا قضیہ عدالت میں پیش نہیں ہوگا بلکہ ضلع جج کو مکمل اختیار، یہ ڈی ایم صاحب کو، ضلع جج بول رہا ہوں، ڈی ایم صاحب کو مکمل اختیار دے دیا گیا۔ ڈی ایم صاحب اس میں جو فیصلہ چاہیں کر دیں، ان کو مکمل فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ یہ وقف ترمیمی ایکٹ 2024 ہے جو انتہائی خطرناک ہے، اور اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو ہماری بہت ساری موقوفہ زمینیں ضائع ہو جائیں گی۔ اس کے لیے پارلیمنٹ میں اپوزیشن نے زبردست احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں یہ بل پاس نہیں ہوا اور جے پی سی منظور کیا گیا۔ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ کمیٹی کی 2 میٹنگیں ہو چکی ہیں اور اس میں اختلافات بھی زبردست ہوئے ہیں۔ پہلی میٹنگ میں ممبران نے واک آؤٹ بھی کر دیا تھا۔ اس وقت جے پی سی کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے اور اس کی حمایت مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت العلماء اور تمام ہی مذہبی تنظیموں نے کی ہے کہ مسلمان اپنا احتجاج درج کرائیں اور کہیں کہ یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے۔ اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو نام نہاد مسلمان ہیں، انہوں نے اس قانون کی حمایت بھی کی ہے کہ بہت اچھا قانون ہے۔ آپ کے سامنے کچھ فوٹو وغیرہ اخبار وغیرہ میں آئے ہوں گے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ وغیرہ نے، جے پی سی نے اپنی ایک ویب سائٹ جو ہے شیئر کی ہے، نشر کی ہے۔ آپ اس کے اوپر اپنے گھر والوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے محلے والوں کا احتجاج درج کرائیے، وہاں پر آپ درج کیجئے کہ ہمیں یہ قانون منظور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کے اوقاف کی، ان کے جان مال کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔